السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح سب لوگ روزہ رہ رہے ہیں، نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سب نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ باقی 11 مہینے، سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو روزے رہتے ہیں اس کا اثر سال کے دوسرے 11 مہینوں تک رہنا چاہیے۔ جھوٹ، چوری، چغلی کو چھوڑ کے اور بھی بہت سارے گناہ جو بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور مہینے میں 2 یا 1 روزہ رہنا چاہیے۔ ویسے ہفتے میں 1 روزہ رہتے، بعض علماء رمضان کے آخری ہفتے میں 3 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے یا 1 رات کا یا 2 دن کے لیے اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ لوگ مسجد کے کسی کونے میں اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے یا گھر کے کسی کونے میں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران کسی سے بات چیت نہیں، صرف نمازیں پڑھنا چاہیے اور عبادت اچھے سے کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں اپنا دل لگانا چاہیے، دنیا داری سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن پابندی بہت بے حد ضروری ہے۔ جو پابند ہیں وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتے اعتکاف۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اعتکاف، جس کو زیادہ ذمہ داری نہ ہو وہ عورتیں کر سکتی ہیں، اور جس کو زیادہ کام نہ ہو یا پھر ذمہ داری نہ ہو، ایسی صورت میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ گھر کے کسی کونے میں صاف ستھری جگہ پر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے، اور یہ تاخراتوں میں عبادت کے لیے تاخراتیں چن کر اس میں عبادت کرنی چاہیے، جس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کی بھی بہت فضیلت ہے۔ قرآن نازل ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح سب لوگ روزہ رہ رہے ہیں، نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سب نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ باقی 11 مہینے، سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو روزے رہتے ہیں اس کا اثر سال کے دوسرے 11 مہینوں تک رہنا چاہیے۔ جھوٹ، چوری، چغلی کو چھوڑ کے اور بھی بہت سارے گناہ جو بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور مہینے میں 2 یا 1 روزہ رہنا چاہیے۔ ویسے ہفتے میں 1 روزہ رہتے، بعض علماء رمضان کے آخری ہفتے میں 3 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے یا 1 رات کا یا 2 دن کے لیے اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ لوگ مسجد کے کسی کونے میں اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے یا گھر کے کسی کونے میں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران کسی سے بات چیت نہیں، صرف نمازیں پڑھنا چاہیے اور عبادت اچھے سے کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں اپنا دل لگانا چاہیے، دنیا داری سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن پابندی بہت بے حد ضروری ہے۔ جو پابند ہیں وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتے اعتکاف۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اعتکاف، جس کو زیادہ ذمہ داری نہ ہو وہ عورتیں کر سکتی ہیں، اور جس کو زیادہ کام نہ ہو یا پھر ذمہ داری نہ ہو، ایسی صورت میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ گھر کے کسی کونے میں صاف ستھری جگہ پر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے، اور تاخراتوں میں عبادت کے لیے تاخراتیں چن کر اس میں عبادت کرنی چاہیے، جس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کی بھی بہت فضیلت ہے۔ قرآن نازل ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں جس طرح سب لوگ روزہ رہ رہے ہیں، نمازیں وقت پر پڑھ رہے ہیں
اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سب اعمال نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ باقی 11 مہینے، سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو روزے رہتے ہیں اس کا اثر سال کے دوسرے 11 مہینوں تک رہنا چاہیے۔ جھوٹ، چوری، چغلی کے چھوڑ کے اور بھی بہت سارے گناہ جو بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور مہینے میں 2 یا 1 روزہ رہنا چاہیے۔ ویسے ہفتے میں 1 روزہ رہتے، بعض علماء رمضان کے آخری ہفتے میں 3 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے یا 1 رات کا یا 2 دن کے لیے اعتکاف بھی کرتے ہیں لوگ۔ مسجد کے کسی کونے میں اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے یا گھر کے کسی کونے میں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے دوران کسی سے بات چیت نہیں، صرف نمازیں وغیرہ پڑھنا چاہیے اور جو ہے نا عبادت اچھے سے کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت میں اپنا دل لگانا چاہیے، دنیا داری سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن پابندی بہت بے حد ضروری ہے۔ جو پابند ہیں وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتے اعتکاف۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں اعتکاف، جس کو زیادہ ذمہ داری نہ ہو وہ عورتیں کر سکتی ہیں، اور جس کو زیادہ کام نہ ہو یا پھر ذمہ داری نہ ہو، ایسی صورت میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ گھر کے کسی کونے میں صاف ستھری جگہ پر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالنا چاہیے، اور یہ جو ہے نا تاخراتوں میں عبادت کے لیے تاخراتیں چن کر اس میں عبادت کرنی چاہیے، جس میں شب قدر ہے۔ شب قدر کی بھی بہت فضیلت ہے۔ قرآن نازل ہوا، اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔